مسعود صاحب نے جوائن کیا ہے۔ آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر، نواز شریف نااہل ہوئے، پھر ملک سے باہر گئے، پارٹی بکھر گئی، ہم یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دم سے ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز پارٹی کو جس طرح لیڈ کر رہی ہیں، نون لیگ کی جو متحرک ہو گئی ہیں وہ سیاست میں، اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جو پرسیپشن تھا تحریک انصاف کا یا کسی اور جماعت کا کہ وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ منتشر ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد، ایسا نہیں تھا۔ ہم لوگ تو بڑے غور سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ بات اصل یہ کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے جو تقریر کی تھی، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس پوری پارٹی کو جو ہے ری آرگنائز کرنا چاہتے تھے، اس پہ ایک قسم کا جوش اور جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کے جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کی یا اس سے بات چیت کی، ان پہ تنقید کی اور اس سے متعلق اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس کے بعد ایک موومنٹ چل نکلی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو مریم نواز کو خاصا انہوں نے پیمپر بھی کیا، خاصا اس کو بتایا بھی کیسے چلنا چاہیے۔ پھر دوسری یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی یہ کہ سازش بھی ہے اور ایک بہت بڑا پلاننگ بھی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، کہ پاکستان کو بالکل جس طریقے سے ممکن ہو اس کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے۔ اور وہ اس سے نظر بھی آ رہا ہے۔ دیکھیے، جو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بتاؤں، پی ڈی ایم میں ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یہ فیوڈل لارڈس ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر اتنے ہی ڈیموکریٹک ہوتے تو کراچی کو ٹھیک کر لیتے۔ سندھ کے اندر جو ہے ہمارے سندھی بھائی کتنے غریب ہیں، کتنے مفلوق الحال ہیں، ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ خاص ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کوئی ڈیموکریسی وغیرہ نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ جب یہ تیسرے سال تک حکومت سر، یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ وبا میں کارکنان کو جو ہے ان کی زندگیاں داؤ پر لگا دی ہیں اور جو جانی نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار اپوزیشن جماعت ہوگی، تو سر یہ پھر حکومت صحیح کہہ رہی ہے؟ کیونکہ نہیں شازیہ، میں اس کو بائی نہیں کرتا۔ I don't buy this perceptions of the government۔ یہ غلط ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود اپنا ایک نیریٹو بیان کریں، کورونا کا سہارا لے کے یہ سمجھنا کہ وہ لوگ ڈر جائیں گے یا وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ بھائی، آپ کی ایک جنگ جاری ہے، آپ کی ایک جنگ آپ کو لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ کورونا کا سہارا لے رہے ہیں۔ پھر آپ کے جو اسپوکس مین ہے وہ سوائے فردوس اعوان کے باقی کوئی یہ کہ ٹھیک طریقے سے بات بھی تو نہیں کر رہا۔ میں بالکل I don't buy this perception of the government کہ یہ کورونا کی جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ آغا صاحب اپوزیشن بھی نہیں سنجیدگی سے لے رہی نا۔ اب دیکھیں 24 گھنٹے میں ابھی لاسٹ جو مجھے اطلاع تھی 89 افراد جان سے گئے۔ اس وقت سچویشن اتنی خراب۔ جی سر، آپ صحیح دیکھیے شازیہ، میں آپ بتاؤں، یہ ایک وبا ہے، اللہ کو انسانوں کو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو مریم نواز صاحبہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جب عمران خان جس دن گھر جائے گا اس دن کورونا بھی گھر چلا جائے گا؟ نہیں، دیکھیے، یہ مریم نواز جو ہے ان کے پاس ایک زبان ہے، وہ بالکل وہ زبان استعمال کر رہی ہے کہ جو ان کے ان کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے گفتگو کریں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ کورونا کیا ہے، اس کے کس طریقے سے یہ پھیل رہا ہے، کیا یہ سنتھیٹک وائرس ہے یا یہ قدرتی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ دیکھیے، ایک جنگ جاری ہے اور جو گفتگو ہے، جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ سیاسی لب و لہجہ نہیں ہے، اور اس سے جو نوجوان نسل ہے وہ برباد ہو رہی ہے اخلاقی طور پر۔